بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو منفرد استقبال مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ فن خطابت میں، اور آج ہمارا قسط نمبر 6 ہے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں فن خطابت کے اہم نکات، اشارات اور ہدایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت نمبر 36، اس خیال سے کہ فکر میں غلطی واقع نہ ہو، منطق کی پیروی ایک مقرر کے لیے ضروری ہے، اور چونکہ مقرر کا کام اظہار فکر ہے، اس لیے اس علم کی تحصیل بھی لازمی ہے۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ ایک مقرر اور خطیب کو منطق کا علم بھی سیکھنا چاہیے، منطق کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مقرر کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی بھول چوک اس سے ہو جائے، تو اس بھول چوک سے، اس غلطی سے کیسے نکلنا ہے، کیسے اس سے خوبصورتی کے ساتھ باہر آنا ہے۔ ایک عام آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی جو ہے جگ ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ لیکن ایک عالم جو ہوتا ہے، ایک علم والا جو آدمی ہوتا ہے، تو وہ گرچہ اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اس غلطی سے خوبصورتی کے ساتھ اس کو نکلنا آتا ہے، وہ اس کا فن اس کو آتا ہے۔ تو کبھی کبھی چونکہ ہم ہمیشہ جو ایک مقرر اور خطیب ہوتے ہیں، عوام الناس میں رہتے ہیں، عوام الناس سے خطاب کرتے ہیں، مائک پر ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے، زبان سے ہو یا جسم سے ہو یا پھر کیسی بھی، لیکن اس سے خوبصورتی کے ساتھ کیسے باہر آنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے منطق کا علم، اسی طرح دلیل دینے کے لیے، حجت کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، کس طرح کی دلیل کب پیش کرنی ہے، کس طرح کی بات کب کہنی ہے، کیسے اگلے کو جو ہے پھنسانا ہے، کیسے اگلے کو الجھانا ہے، تو ان پر کیسے ان کی زبان پر روک لگانی ہے، کچھ لگانی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے منطق کا علم جو ہے، کیسے بحث کرنے کا کیسے سلیقہ آتا ہے، بحث کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں سے بات شروع کی جاتی ہے، کہاں ختم کی جاتی ہے، تو کیسے اگلے کو پھنسایا جاتا ہے، کیسے اگلے کو الجھایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے منطق کا علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ایک مقرر اور خطیب چونکہ اس میدان میں وہ رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے منطق کا علم بھی سیکھنا بہت اور بے حد ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 36، نمبر 37، منطق و فلسفہ کی کم سے کم اتنی معلومات ضروری ہے کہ مقرر یہ جان سکے کہ حد و تعریف سے کیا مراد ہے، دلیل و حجت کسے کہتے ہیں، بحث قضایہ میں کس کس بات کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، تو اس سے معلوم ہوا کہ گرچہ ایک مقرر و خطیب منطق و فلسفہ کا مکمل علم حاصل نہ کر سکے، لیکن اتنا علم یعنی بنیادی علم وہ ضرور سیکھے اور حاصل کرے، جس کی روشنی میں جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ سیکھ جائے اور وہ جان جائے، اور اس کا علم اس کو ہو کہ کم از کم یہ جان سکے کہ حد کسے کہتے ہیں، تعریف سے کیا مراد ہے، دلیل و حجت سے کیا مراد ہے، بحث قضایہ میں کن کن چیزوں کا جو ہے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یعنی بنیادی چیزیں منطق و فلسفہ کے یہ بہت ضروری ہے کہ بنیادی چیزیں منطق و فلسفہ کی وہ سیکھے اور اس کو وہ حاصل کرے۔ نمبر 37، نمبر 38، انگلستان کے ایک مشہور مقرر گلیڈ اسٹون کی رائے میں مقرر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم عمدہ ہو۔ ناظرین، کیوں تعلیم عمدہ ہو؟ کیونکہ اس سے دل کو ایک طرح کی تقویت اور قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، بہت ہی اچھا پوائنٹ، بہت اچھی بات انہوں نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ ایسی ہماری تعلیم ہو، عمدہ ہو کہ ہم کو خود پر یقین ہو، خود پر اعتماد ہو، اندر سے ہم کو طاقت ملے کہ نہیں، الحمدللہ ہم نے جو ہے علم حاصل کیا ہے اور عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے حاصل کیا ہے، مکمل علم جو ہے ہم نے حاصل کیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا نہیں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دی کہ اگر آپ بغیر تقریر کی تیاری کیے ہوئے اگر آپ اسٹیج پر چلے گئے، مائک پر چلے گئے، تو وہاں جا کر کے ہم سوچنے لگتے ہیں، اندر سے گھبرانے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ ہم نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، ہم کیا بولیں گے، کیا نہیں بولیں گے، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے، علم حاصل نہیں کیا، سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، کچھ یاد نہیں کیا، کچھ ذہن نشین نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہم کو ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہماری تیاری مکمل ہو اور مکمل طریقے سے ہم نے تیاری کی ہے، تو الحمدللہ ہم کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ چلو
کچھ بھی آج بلا لے، کتنے گھنٹے بلا لے، چونکہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے تو ہم کو ڈر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر آپ عمدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھی جگہ سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہر چیز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر آپ کو دسترس حاصل ہوتا ہے، عبور حاصل ہوتا ہے، تو اس کے آپ ماہر ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں ہوتا، آپ کو اندر سے کہ نہیں میں تو یہ جانتا ہوں، الحمدللہ اس فن کا میں ماہر ہوں، تو لوگوں کے سامنے کھل کر آپ بیان بھی کرتے ہیں اور اندر سے آپ کو تقویت، یعنی آپ کو اندر سے طاقت ملتی ہے، خود پر اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے ان سب چیزوں کا علم جو ہے حاصل کیا ہوا ہے، تو یہ ایک طرح کی طاقت ملتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس میں غور و فکر کا دقیقہ رسی کا مادہ موجود ہو، یعنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ کسی چیز میں وہ غور و فکر کر کے اسے چند چیزوں کو اخذ کر سکتے، چند چیزوں کو وہ نکال سکے۔ مثال کے طور پر ہمارا سماج اور معاشرہ ہے اور اس سماج کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، آپ اپنے غور و فکر سے اس برائیوں کو نکالیں اور اس برائیوں کو نکال کر کے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، ان چیزوں کو بھی آپ اپنے ذہن میں اور دل و دماغ میں بٹھائیں، ہے نہیں؟ تو اس طرح سے آپ جب چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو آپ کے اندر وہ چیزیں آنی چاہیے، وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور لازمی ہے، بہت ضروری ہے کہ خیالات کا آنا، کسی چیز میں غور کرتے کرتے چند چیزوں کو اخذ کر لینا، یہ ایک مقرر اور خطیب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ دونوں نقطے بھی ایک مقرر اور خطیب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھی جگہ سے اس کی تعلیم اور عمدہ تعلیم ہوئی ہو، دوسری یہ کہ اس کے اندر جو ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ نمبر 39 مقرر کے لیے لازمی ہے کہ اسے انشاء پردازی میں کافی دسترس حاصل ہو۔ ناظرین، یہ انشاء کیا ہے؟ انشاء ہم تحریر اور تقریر کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی مضمون نگاری کے لیے، لکھاوٹ کے لیے، یا اپنی اچھے طریقے سے اچھے انداز سے بات کرنے کے لیے یہ انشاء جو ہے ہم سیکھتے ہیں مدارس وغیرہ میں، تو یہ اسے بہترین جو ہے تقریر کرنے کا جو فن ہے یا تحریر لکھنے کا جو فن ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک مقرر کے لیے، چونکہ مقرر کا کام ہی ہے تحریر و تقریر، تو اس لیے جو ہے اس کے لیے سیکھنا انشاء بہت ضروری ہے۔ نمبر 40 جب تک مقرر قادر الکلام نہ ہوگا اس وقت تک وہ فن تقریر میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، تو ایک مقرر اور خطیب کے لیے قادر الکلام ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ قادر الکلام سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اس کی بات کے اندر ایک طرح کی تقویت ہو، ایک طرح کی طاقت ہو، ایک طرح کی قوت موجود ہو، یعنی وہ بالکل جو ہے مایوسی کے ساتھ، اداسی کے ساتھ، تھر تھراہٹ، گھبراہٹ، خوف، اداسی، مایوسی، یہ سب چیزیں اس کے اندر نہ، بلکہ وہ بات کرے تو بالکل لگے کہ ہاں ٹھوس اور مضبوط بات کر رہا ہے، اس کی بات کے اندر جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے نہیں، ایسے نہیں مڑے ہوئے سڑے ہوئے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ قادر الکلام سے مراد یہ ہے کہ باتوں کو بنانا اس کو آتا ہو، باتوں کو سنوارنا اس کو آتا ہو، بات کو پھیلانا اس کو آتا ہو۔ تو ایک مقرر اور خطیب جب کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی چیز بھول جاتا ہے، تو وہ بات سے بات کو بناتا ہوا چلا جاتا ہے، بات سے بات کو پھیلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ایک کہتے ہیں اپنی زبان میں بات کا بتنگر بنانا، باتونی ہے یہ آدمی، تو ایک مقرر کے لیے باتونی ہونا اور بات کا بتنگر بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صلاحیت ہے، یہ بھی ایک طریقے کا سننے کہ سمجھے کہ فن ہے، باتوں کو پھیلانا ہے، تو اس کا بھی ایک مقرر کو سیکھنا چاہیے اور یہ بھی صلاحیت ایک مقرر کے اندر ہونا چاہیے۔ ناظرین، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جاتی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اب تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔